الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. لاسٹ نائٹ بعض مومنین کرام نے یہ کمپلین کی کہ بہت لمبی تقریر ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تقریر وہی شاید 60 یا 65 منٹ کی ہوگی، دو بالکل الگ اور سیپریٹ پروگرام جمع کر دیے گئے، وہ بھی ضروری تھا کیونکہ نیکسٹ ویکینڈ تو غم کی وہ بڑی تاریخیں ہوں گی. سوال و جواب کا سیشن بہت اہم عبادت ہے، اور مجالس کا جو مقصد ہے جہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوتا. مجلس میں ایک میسیج ملتا ہے، پریپریشن ہوتی ہے، مینٹلی پریپیئرڈ کیا جاتا ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن پھر پریکٹیکل لائف میں ہم کس طرح سے عمل کریں، کیونکہ ہر انڈیویجول کا مسئلہ دوسرے سے مختلف ہوتا. کچھ چیزیں کامن ہیں، نماز کے واجبات، حج کے واجبات، نجاست و طہارت کی لسٹ، اور کچھ چیزیں ہر آدمی کے اپنے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ تو مجلس میں نہیں بیان کی جا سکتی، تو وہ بھی ضروری تھا. اور چونکہ میری عادت بھی نہیں ہے اور مجمع بھی اتنا زیادہ میرے اسٹائل کے مطابق اپنے آپ کو بنا چکا ہے کہ میں زیادہ نعرے یا درود کے ذریعے سے بیچ میں آرام بھی نہیں لیتا ہوں. اس اعتبار سے آپ کو ایسا لگا کہ بہت لمبی تقریر ہو گئی اور ذرا سی ڈرائی بھی، اور مجھے بھی اپنے گلے پر بہت زیادہ زور دینا پڑا. لیکن انشاءاللہ آج سے چونکہ اب لانگ ویکینڈ اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر بات جو ٹائم میں ہو. فی الحال کل کے کوئسچن اور آنسر سیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی مجلس سنیے گا. اگرچہ یہ سوال و جواب یا فقہی مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے، لیکن تقریباً کچھ اسٹائل وہی رہے گا. سورہ فجر، قرآن کریم کا سورہ نمبر 89. شروع میں عاشور کی صبح کا تذکرہ ہے، اور آخری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ عاشور کی شام غریبہ سے جسٹ بیفور کی آیت. درمیان کچھ بہت اہم ترین میسیجز ہیں جس کا تعلق کربلا سے بھی ہے، اور آج کل ہماری اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے بھی. اور اگر ایک جملہ کہہ دوں تو شاید یہ غلط تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ مومنین کرام اس کو آسانی سے شاید ڈائجسٹ نہ کر پائیں. کہ جو قرآن کریم نے آخر میں کہا کہ اے نفس مطمئنہ، ایک سیٹسفائیڈ پرسنالٹی، یہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے دل کا اطمینان اور سکون، پیس آف مائنڈ، آدمی کو سیٹسفائی ہونا. بلکہ
آج کل بھی بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں کہ 90% جو آج کی بیماریاں ہیں، آج کی بیماریاں، اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ آدمی مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے فزیکلی اس میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی. میں ہر سال ممبر پہ کچھ ایسی ایگزامپل دیتا ہوں، جو ایگزامپل کم ہوتی ہیں، میری اینول میڈیکل رپورٹ زیادہ ہوتی ہے. جو بیماریاں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پروردگار کا احسان ہے، میرا جتنا ایج گروپ تھا، جو سارے کے سارے بہت ہی صحت مند اور ہیلدی آدمی تھے، نہ ان میں کسی کو شوگر تھی، نہ کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، نہ کوئی ہارٹ کا پرابلم تھا، نہ کوئی کڈنی کا پرابلم تھا، نہ کوئی لیور کا. وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا چکے ہیں اور جنت کے اندر وہ آرام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی میرا انتظار ہے، مجھے بھی ان سے ملاقات کا انتظار ہے. اور میں یہ تمام بیماریوں کے باوجود، خدا کا احسان، آل محمد کی خدمت کا صلہ، آپ حضرات کی دعائیں، لیکن ان میں سے اکثر جو پرابلم کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ذہن میں ٹینشن لے لیتے ہیں، بلڈ پریشر اس لیے آپ کا شوٹ کر گیا. ٹھیک ہے، کل رات کو میری شوگر بہت ہائی ہو گئی کیونکہ بہت زیادہ شوگر والی چائے کسی نے پلا دی تھی. لیکن عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، کوئی ضرور آپ کو پرابلم ہوگا اپنی پرسنل لائف میں، جو ہر دوا دینے کے بعد بھی آپ کی بیماری کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو آپ میری میڈیکل رپورٹ سننے تو نہیں آئے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو آج کے زمانے کے پرابلم، فزیکل پرابلم، ان میں سے اکثر کے بارے میں کہا جاتا ہے صرف اس لیے آدمی کی لائف بیٹر ہو گئی ہے بزرگوں کے مقابلے میں. نہ ایسی گاڑیاں تھی ہمارے بزرگوں کے پاس، نہ ایسے مکانات تھے، نہ ہی اتنی فیسیلیٹیز مکانات میں تھی. مجھے تو ابھی بھی اپنی ماں اور ماں کی ماں یاد ہے، وہ جو کچن کے اندر جو زحمت و محنت اٹھایا کرتی تھی. آج کل ہر چیز آپ کی الیکٹرک ہے، الیکٹرانک ہے، اور کتنی سہولتیں آ رہی، لیکن پھر بھی جتنی سکون والی لائف ان کی تھی، اور جتنے وہ لوگ سیٹسفائی لگتے تھے. صبح کی نماز سے پہلے میری نانی اٹھتی تھی اور عشاء کی نماز تک مسلسل کام میں لگی. جو آج آپ ویکیوم لے کے آدھے گھنٹے میں پورا گھر صاف کر دیتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے تھے. ایک چیز ہوتی تھی ہمارے یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں، جھاڑو. اب پتہ نہیں یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب وہ جھاڑو دینا ہی ایک مسئلہ ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تو بہت بڑی بات ہے، ہر 6 گھنٹے کے بعد گھر کے اندر اتنا ڈسٹ اور مٹی. اب میں بات فضول کر رہا ہوں، فضول بات کا خلاصہ کیا؟ پھر بھی کبھی ان کو یہ پرابلم نہیں ہوا کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، کبھی ان کو یہ پرابلم نہیں ہوا کہ بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے اور ایسی دوائیاں لینا پڑ رہی ہے جو ٹرینکولائزر کی کیٹیگری میں آتی. آج ساری سہولتیں، ساری فیسیلیٹیز ہیں. بہرحال انسان کی لائف بہت زیادہ امپروو کر گئی، لیکن اطمینان نہیں. تو اب قرآن کریم نے یہاں کہا، یا اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. گرچہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کسی امام معصوم کے حوالے سے ہیں، لیکن پھر اس کا میسج ایک جرنلائز میسج ہوتا ہے، عام انسانوں کے لیے بھی وہ میسج بن جاتا. اور یہ بھی آیت اسی میں شامل، اے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ پرسنالٹی. اب یہ امام کے بارے میں تو لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. عاشور کا دن ہے، یزید کا لشکر ہے، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے. اپنی بھوک اور پیاس بھی برداشت ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس. لیکن کیا اطمینان ہے حسین کے لیے؟ حتیٰ یہ مصائب کا جملہ ہے، لیکن مصائب میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. حتیٰ یہ کہ میدان کربلا کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ غیر نان مسلم وہ بھی اتنا روئے کہ مرثیے لکھے، اور وہ ہے شہزادہ علی اصغر کی شہادت. لیکن وہاں بھی حسین کا اطمینان دیکھیے. وقت شہادت اصول ہے کہ جب تیر آپ پھینکتے
ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوتا اتنا ہی تیر کا پہنچنا مشکل ہوتا. اب ہرملہ یقیناً عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، لیکن 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چھوٹا ٹارگٹ. اگر حسین کے ہاتھ ذرا سے بھی ہاتھوں کے اندر راشا ہوتا یا کانپ رہے ہوتے اور علی اصغر ہل رہے ہوتے تو یہ تیر کبھی نشانے پہ نہیں پہنچتا. تھوڑا بہت ٹارگٹ سے ضرور ہٹ جاتا، لیکن آپ دیکھیں تیر کا بالکل علی. اب دیکھیں مصائب کا جملہ میں کتنی بدتمیزی سے اس وقت بیان کر رہا ہوں، لیکن تیر کا بالکل اپنے ٹارگٹ و ہدف پہ اس طرح پہنچنا کہ ہرملہ نے علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا تو یہ تیر گلے ہی میں لگا. شاید تیر کا اپنا سائز علی اصغر کے گلے سے بڑا ہو، تبھی تو یہ کہا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا پورا گلا چھپ کے رہ گیا. مگر یہاں پہ ہرملہ کا ظلم اپنی جگہ ہے، وہ ایک میسج. اصغر کی مظلومیت اپنی جگہ ہے، وہ دوسرا میسج. حسین کا سیٹسفیکشن اور اطمینان تیسرا میسج، کہ اتنے اطمینان کے ساتھ اصغر کو لے کے کھڑے، ذرا سا بھی ہاتھ کانپ نہیں رہے کہ نشانہ بالکل صحیح پہنچا. یہ ہے نفس مطمئنہ کی وہ منزل کہ خیر دشمن. اب میں نان مسلم شاعروں کے مرثیے کی بات کیوں کروں؟ میدان کربلا میں لشکر یزید بھی منہ پھیر کے رو رہا، ایسے ظالم ایسے سنگدل، مگر حسین کا اطمینان. تو اب یہ تو حسین کی ایک اعلیٰ ترین منزل ہے، مگر اس میں ایک پیغام ہمارے اور آپ کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کی بات نہیں کر رہا، اپنی عام ڈیلی لائف اتنا اطمینان چاہیے. کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں، اور بہت سارے دنیا کے اپنے جسم کے فزیکل پرابلم کا بھی سولوشن. تو یہ آخر کیسے ملتا؟ حسین کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے وہ ہے قرآن کی وہ آیتیں جن کی آج میں نے تلاوت کر کے آج کے مجلس کا سبجیکٹ بنایا. سورہ فجر کا درمیان. بس اب یہ زیادہ سورہ فجر کی بات نہیں ہوگی، سورہ فجر کے درمیان میں ہم آ گئے. شروع ہے الفجر، اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور درمیان میں 2 میسج. پہلا میسج ہر ظالم کے لیے، چاہے چھوٹا ظالم ہو، یعنی اپنے گھر کی حد تک، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، اور چاہے بڑا ظالم ہو، ارم ذات العماد، ثمود الذین جابوا الصخر، فرعون ذی الاوتاد، سب کے لیے ایک کامن میسج چلا رہا. اور جو قرآن کہہ رہا وہ خالی آیتیں ہسٹری سمجھ کے نہ پڑھی، آنکھیں کھول کے دیکھی. اب یہ ایام ازر شروع ہو گئے. صدام نے تقریباً کوارٹر آف اے سینچری اس عزاداری امام مظلوم کو ختم کرنے کے لیے اور کربلا کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے کیا کچھ کوششیں نہ کی. اس کے مظالم ہر ایک کے علم میں. کہاں ہے آج وہ، اور کہاں ہے آج اس کا وہ داماد جس نے کربلا پہ 91 میں جب اٹیک کیا تھا تو یہ کہہ کر وہ روضہ امام مظلوم میں داخل ہوا تھا. آج بھی امام کی زری کے چاروں طرف کربلا میں ابھی تک اسٹل دیواروں پہ بلٹ کے اور گولیوں کے وہ نشانات موجود ہیں، بلکہ ان کو پریزرو کیا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے فریم بنائے گئے ہیں جگہ جگہ. مگر یہ بلٹ یا گولیاں تو اس وقت چلائی گئی نا جب فوجی وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں زری ہے، لیکن جب مین گیٹ کو توڑ کے ٹینک اندر داخل ہوا تو پہلے ٹینک پر بیٹھنے والا کمال حسین، صدام کا اپنا داماد، سن ان لا، آگے بڑھ کے ظلم کر سکتا ہے، لیکن یہ جملہ کہے کہ آگے بڑھا کہ تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، آج ہم کو دیکھنا ہے کون حسین جیتتا. کہاں گیا وہ کمال حسین؟ خود اس کے اپنے فادر ان لا صدام حسین نے اس کو بھوکے کتوں کے سامنے پھینکوایا، اور اس طرح کہ اس کی بوٹیاں تک نہیں ملی، ہڈیاں تک نہیں ملی. مگر یہ تو سب خالی اس کو ہسٹری نے سمجھیے. ارم ذات العماد، ثمود، فرعون. آج بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ظلم چاہے بڑا ہو، چاہے ہم چھوٹا ظلم اپنے والدین پہ کریں، یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے، لیکن فرعون کے مقابلے میں اس کا نتیجہ اور انجام اسی دنیا میں آتا. یہ تو ایک میسج ہو گیا ظالموں کے حوالے سے. اب آئیے، ظلم نہیں، ہماری لائف کے پرابلم.
ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، سولوشن دوسرا مسئلہ، اور اتنے پرابلم ہم کو پیش آتے ہیں۔ جو چیز دین نے اور اسلام نے بتائی ہے پھر وہ چیز بہت ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہ مارکیٹنگ ہو جاتی، فراڈی اور چیٹر لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے پرابلم کا ایک سولوشن دعا بھی ہے، تعویذ، عمل، لیکن اب یہ کہ پرابلم ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ جو دعائیں اور عمل اسلام نے بتائیں اس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ میں اکثر ایک جملہ مذاق میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایسی دعا چاہیے کہ ابھی دعا پڑھیں اور ابھی میریکل ہو جائے، ان کا پرابلم دور ہو جائے، اور اگر ایسی دعا نہ ملے مولانا کوئی اور دعا، مولانا کوئی اور دعا، آخر تنگ آ کے کہنا پڑتا ہے کہ جیسی دعا آپ مانگ رہے ہیں اتنا اثر صرف پستل کی اور ریوالور کی گولی میں ہوتا ہے کہ ادھر آپ کے سر میں لگی اور ادھر آپ ختم ہو گئے۔ ہر چیز میں ٹائم لگتا۔ بھئی اولاد کی دعا، لوگ اتنی بے چینی کرتے ہیں جیسے آج دعا پڑھیں گے کل ان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، 9 مہینے تو لگیں گے نا اس کو، اور کل واقعاً اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو آپ کو خود شک ہو جائے گا یہ میری اولاد ہے کہ اولاد نہیں۔ لیکن اب یہ دعا کے حوالے سے، اب دین کی بتائی ہوئی دعائیں ٹائم لیتی، کیونکہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ صبر۔ الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان واذا، یہ مولا کی حدیث، صبر اور ایمان کا وہ رشتہ ہے جو سر اور جسم کا رشتہ، جیسے اگر سر کٹ جائے تو جسم بھی ختم ہو جاتا، اسی طرح اگر صبر چلا جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا۔ ایمان کو صبر چاہیے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ میں آج بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمیں جلدی، اور اس جلدی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب دین کے ذریعے سے ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوتے تو مارکیٹ میں فراڈی اور چیٹر لوگ اترتے، دعا کے نام پر دھوکہ دینے والے، تعویذ کے نام پہ دھوکہ دینے والے، عمل کے نام پہ دھوکہ دینے والے۔ وہ ہندوؤں میں ہوتا ہوگا کہ ہر بچے کی کہ جنم پتری یا زائجہ دیکھا جاتا، لیکن اسلام میں بھی یہ چیزیں لانے والے، کیونکہ مارکیٹ میں یہ آئٹم بہت چل رہا، اور لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اردو کی ایک کہاوت ہے کہ جس کو غرض ہوتی ہے وہ تو اندھا ہوتا، کہیں سے بھی اس کو ذرا سی امید دلائی جائے۔ اگر قرآن اور حدیث سے، جب ہمارے یہاں کراچی میں یہ مسئلہ ہے تو آپ کے یہاں ہندوستان میں تو زیادہ ہوگا اگر آپ اسے اپنی توہین نہ سمجھیں۔ میرے بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے مولانا ہم امریکن ہیں، آپ نے ہم کو انڈین کہہ دیا۔ نہیں، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کہ جب قرآن سے، حدیث سے، امام کی دعاؤں سے، مراجع کے بتائے ہوئے مشوروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں عورتیں چلی جاتی ہیں کرسچن کے پاس، ہندوؤں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اور جو بلیک ورلڈ یا میجک ورلڈ سے تعلق رکھنے والے پرابلم کا سلوشن چاہیے۔ صبر نہیں، صبر گیا ایمان گیا۔ پیغمبر کو ایک حلال مسئلے میں عورت نے آ کے اتنا کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر فل اٹینشن نہیں دیتا، میں نے جادوگر کے پاس جا کر محبت کا تعویذ کروایا۔ پیغمبر نے فرمایا جتنے قدم تو اس کی طرف چل کے گئی ہے اتنے قدم تو دین اور ایمان سے نکل گئی۔ لیکن مسئلہ کیا کہ جادو کے حوالے سے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہ دعا اور تعویذ کے نام پہ ہمیں اور آپ کو بے وقوف بنا دیا جاتا، جبکہ بالکل صحیح ہے وہ بات۔ بے قرآن کی سچائی میں کوئی شک ہے نہیں ہے، لیکن معاویہ نے اسی قرآن کو جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف نیزوں پہ بلند کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ حضرات گجراتی جانتے ہیں تو لفظ کو بدل دو، الو بنایا کہ نہیں بنایا؟ شاید گجراتی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا، اللہ کرے یہ ممبر کی شان کے خلاف نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ آدمی کے پاس جب صبر نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ پرابلم ہو تو ابھی اس پرابلم کا سلوشن نکل آئے، اگر چھٹے امام کی حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کسی فراڈی اور چیٹر آدمی کی اپنے گھر سے بنائی ہوئی دعا کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرانا۔ مگر قرآن کہتا ہے کرتے رہو یہ سارے پرابلم۔ میں اپنی مثال آج دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھ جیسے مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا، ساری دوائیں استعمال کرتے ہیں، طبیب آخر میں کہہ دیتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مولانا، جب تک کہ آپ جو اصل بیماری کا کاز روٹ ہے نا اس پر توجہ نہیں دیں گے۔ یعنی اپنی شوگر کنٹرول کریں، اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔
ویسے ہی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی مجلس میں بہت غصہ ہوتا ہے، ذرا بلڈ پریشر کنٹرول کر کے ممبر پہ آیا کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سنو، تمہارے گھر میں پرابلم، اب دیکھیں ایک تو ظالموں کی تاریخ بتا دی، ظلم کرنے والا وہ ایک مرحلہ، اور ایک ہے یہ مظلوم صبر کرنے والا۔ کہا لیکن تم مظلوم بنے کیوں؟ آخر تمہارے گھر میں یہ پرابلم آئی کیوں کہ تمہیں صبر کا پیغام دینا پڑ رہا؟ اب بہت ہی مختصر آیت ہے اور اس میں بہت اہم پیغام ہے۔ یہ دو میسج سورہ فجر کے بیچ میں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے کَلَّا اِذَا دَکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، قیامت کے دن آئے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ دنیا میں کیا غلطی کر کے آئے۔ قیامت کو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا، صرف دو میسج، کل ظالم کے لیے، آج مظلوم کے لیے۔ مظلوم میسج، قرآن نے کہا وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب انسان اللہ اس کا امتحان لیتا اور اس کا رزق اس کے لیے کم کر دیا جاتا۔ اچھا، اب رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت حسین بھی ایک رزق ہے۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین، حسین کی زیارت بھی ایک رزق ہے۔ اللہم ارزقنی ولدن صالح، اے خدا ہمیں ایک نیک بیٹے کا رزق عطا فرما، اولاد بھی ایک رزق ہے۔ رزق جو ہے وہ خالی کوئی ڈیری کوئن وغیرہ چلانے کا نام نہیں ہے، وہ بھی رزق ہے۔ روزی انسان کا دولت اور مال، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے روزی کے ذریعے کو، رزق کو بہت بڑا کر دیا، یہ سرکل بہت وسیع کر دیا۔ حتیٰ صحیح لائف پارٹنر یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں رزق میں آ گئی، جو کہ میرا موضوع آج رزق نہیں۔ قرآن میں لفظ آ گیا تو یہ سمجھانا تھا کہ اس سے خالی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو مانیٹری پرابلم ہوں گے، وہ قرآن کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ اگر اس سے پہلے کی آیت ملا لی جائے تو بات اور واضح ہوگی۔ اس سے پہلے کی آیت ہے اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه۔ یہ عجیب ہے، یہ انسان انڈیا پاکستان میں یہ اکثر ہوتا، یہاں کا مجھے نہیں پتا۔ ہمارے یہاں کا ایک نیچر، آج کسی سے خوش ہیں تو اس کی اتنی تعریف ہے، اور کل اسی سے ناراض ہیں تو اس کی اتنی برائیاں۔ مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، جب آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو دوسروں کے فضائل بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، باتیں فضیلتیں دوسروں کی ہے وہ اس کو سر پہ چڑھا دیتا، اور جب اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی اپنی جو کوالٹیز اور خوبیاں ہیں نا وہ بھی چھین کے دوسروں کے حوالے کر دیتا۔ اور اگر میں اسے بہت ہی شارٹ میں کہوں اپنے انڈیا اور پاکستان کے ماحول کے حوالے سے، تو یہ انسان آج کسی کو دیکھ کے کہتا ہے زندہ باد، 2 دن بعد اسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے مردہ باد۔ اب یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ، قرآن کی آیت کو میں نے شارٹ کر کے اپنے سلینگ لینگویج میں استعمال کیا۔ آیت سن لیجیے، اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ اس کو ٹرائل، ابتلا، امتحان میں لے جاتا تو کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، سے نعمتیں دیتا۔ یہاں پہ قرآن نے لفظ استعمال کیا نعمت۔ اب جتنی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نعمت کے نام سے وہ سب اس میں آ گئی، جو ابھی میں آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جاہل آدمی کی بات، یہ تو قرآن کا لفظ ہے نعمہ، اولاد نعمت ہے وہ اس میں آ گئی، اچھی بیوی یا شوہر نعمت ہے وہ بھی اس میں آ گیا، اچھا کاروبار نعمت ہے وہ بھی اس میں آ گیا، حج اور زیارت ایک نعمت ہے وہ بھی اس میں آ گئی۔ قرآن نے کہا جب اللہ تمہارا امتحان لے کر تمہیں نعمتیں دے گا، فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، کہتا ہے کہ ہاں میرے پروردگار نے بڑا میرے اوپر احسان کیا، مانتا ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی۔ اسے کیا پتا یہ نعمت کے نام سے نہیں دی گئی ہے، یہ نعمت تمہارا امتحان لینے کے لیے دی گئی۔ چنانچہ یہ تاریخ میں واقعات ہیں معصومین کے اصحاب کے۔ آپ نے وہ واقعات تو سنے ہوں گے کہ صحابی پریشان ہو کے آیا، فرزند رسول بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن قرضے بہت زیادہ ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی کوئی دعا بتائیے مسئلہ۔ مولا بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن اولاد کنٹرول سے نکلی جا رہی، مولا کتنے سال شادی کو ہو گئے اولاد نہیں ملی۔ یہ ساری حدیثیں سنی ہے نا، الٹی حدیثیں بھی، حدیث الٹی نہیں ہے، پرابلم الٹا۔ مولا
بیٹھے بٹھائے کاروبار میں اتنا پروفٹ ہو گیا کہ دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا. ہے آپ میں سے کوئی ایسا جس کا کاروبار ایک دم ترقی کر گیا ہو؟ 1 سے 2, 2 سے 5 اور 5 سے 10 اور 10 سے 100 دکانیں کھل گئی ہیں تو پریشان ہو گیا ہو, گھبرا گیا ہو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ مجھے امتحان میں ڈال رہا. یہ لفظ آپ کہیں گے جو قرآن نے کہا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ نے بہت عزت دی مجھے, اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا, یہ آپ کہیں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہیں دیا نہیں گیا, تمہارا امتحان لیا گیا. لیکن اصل جس کے لیے آیت میں نے تلاوت کی, آج وقت کم, وہ ایک لفظ آیا نعمت. کہا انسان کو جب نعمت ملے, اب یہ اس فرعون اور شداد جیسے انسان کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے دیا, وہ کہے گا میں خود اللہ ہوں. یہ ہے ہم جیسے آپ جیسے انسانوں کی اللہ نے نعمت دی. لیکن وَإِذَا مَبْتَلَاهُ, اور یہی امتحان فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, جب اللہ امتحان کو چینج کرتا اور اس کے رزق کو تنگ کر لیتا. نعمت پہلی آیت میں آیا, اس کے مقابلے میں رزق, تو اس رزق میں ہر نعمت آ گئی. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے نیچا کر دیا. کلا, اب یہ لفظ بہت اسٹرانگ لفظ ہے, ذرا سا تقریر کا ڈرائی حصہ مکمل ہوا. کلا کہا ہرگز نہیں, اللہ نے تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالا, تمہاری کوئی نعمت نہیں لی. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, تمہارے رزق کو تنگ نہیں کیا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام, دعائے کمیل کا بھی جملہ, دعائے عرفہ کا بھی جملہ, عمل داؤد کا بھی جملہ, کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے تو نے نعمت واپس لے لی. یہ جو مصیبت تمہارے گھر میں آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے. اب یہ تو دعائے کمیل میں کہا گناہ, کون سے گناہ؟ قرآن بتا رہا ہے بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام اور عزت نہیں کرتے ہو. بہت کچھ لفظ میں آ گیا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے نہ اس عشرے کا یہ موضوع. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو انکریج نہیں کرتے ہو یا ارج. یہاں یہ نہیں ہے تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, کھلاتے, مگر تمہارا کھانا کھلانا بیکار ہے, تمہیں پوری کمیونٹی اور سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تمہاری تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ تم انہیریٹنس یا ہیریڈیٹی میں جو ملتا ہے وہ کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور یہ تینوں کا خلاصہ یہ ہے, یتیم کا حق ادا نہیں کرتے, لوگوں کو مسکین کی مدد کے لیے انکریج نہیں کرتے ہو, اور میراث کا مال کھا جاتے ہو. کیوں؟ تحبون المال حبا جما, تمہارے دل میں مال کی محبت جمی بیٹھی. بس پیغام ہو گیا مظلوم کے لیے. اب آئیے میں ذرا سا ایک دو لفظوں کی تشریح کروں, اس کا اختتام بس یہاں. اس کے بعد قرآن نے کہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم وَيَتَذَكَّرَ الْإِنسَانُ أَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. بس یہ دو میسیج دی, ایک ظالم کے لیے ایک مظلوم کے لیے. اور پھر کہا کہ اب قیامت, اب اور کوئی میسیج نہیں دے رہا, قیامت ہوگی تب تمہیں احساس ہوگا تم نے کتنی بڑی غلطی کی. اب مظلوم کے لیے کیا پیغام؟ تمہارے گھر میں پرابلم کیوں آتی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ امتحان لے رہا وہ اپنی جگہ, مگر زیادہ جو قرآن نے وجہ بتائی وہ 4 باتیں آئی. اس لیے چنانچہ سینکڑوں دعائیں کر لو, جب جو اصل کاز روٹ ہے اس کا علاج نہیں کرو گے دعا کا اثر نہیں ہوگا. کتنے ہی تعویذ کر لو, فرادی اور چیٹر قسم کے عمل کرنے والوں کے چکر میں پھنس جاؤ, یا صحیح متقی مقدس علماء کرام کی باتوں پہ عمل کرو, مسئلہ وہیں رہے گا. کیونکہ جو پرابلم کی روٹ ہے, جو اصل ہے, جو جڑ ہے, وہ تم نے اسی طرح باقی رکھی. اب یہ جو قرآن نے کہا, یہاں پہ میں 2-3 باتیں, ایک بات تو مجھے جو شروع میں کہنا تھی اس کو ابھی خالی آپ بہت سمپل طریقے سے سنیے, نتیجہ نہ نکالیں. اس میں قرآن نے نماز کی بات نہیں کہی,
اس میں قرآن نے روزے کی بات نہیں کہی، اس میں قرآن نے حج کی بات نہیں کہی ہے. یہ جو آیتوں میں وجہ آئی ہے اس کا کسی چیز کا تعلق براہ راست اللہ کی عبادت سے نہیں، یہ سب حقوق الناس پہ یا حقوق المومن میں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کے دنیاوی فائدے بھی اتنے اور آخرت کے. بس ابھی خالی یہ جملہ سنیے، اس پہ بعد میں بات ہوگی. ابھی تو جو قرآن کہہ رہا اس میں خاص طور پر مرجعیت کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام آیا. مرجعیت، اور یہاں پہ رک کے ایک بات میں عرض کر دوں، کل کوئسچن آنسر سیشن ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی بعض مومنین سے مختلف مسائل پہ ڈسکشن ہوا، اور آج جو آیت میں نے تلاوت کیا اس میں بھی ایک آدھ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا. تو پہلے یہ واضح کر دوں جو ہمیشہ واضح کرتا ہوں، یحرم الافطاء لغیر المجتہد یا من لیس اہلا للفتوی. اسلام کے حرام کاموں کی ایک لسٹ بنائیے. شراب تو آئے گی، خنزیر کا گوشت بھی آئے گا. میں کسی اور گوشت کو اس وقت ٹچ نہیں کرنا چاہتا، ہر سال یہ گوشت کے حوالے سے اتنے پرابلم ہوتے ہیں. غنا تو آئے گا، زنا تو آئے گا، اس لسٹ کے اندر ان سب کا نام تو آئے گا نا، بڑے بڑے گناہ. مگر ایک گناہ یہ بھی کہ ہر وہ شخص جو مجتہد نہیں اس کے لیے فتویٰ دینا حرام. میں کتنا ہی قرآن پڑھ لوں، میں کتنی ہی حدیثیں پڑھ لوں، اگر میں اجتہاد کی ڈگری کو حاصل نہیں کر پائے اور مجتہد نہیں بنا، میرے لیے حرام ہوگا کوئی فتویٰ دے گا. یعنی یہ کہنا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ واجب ہے، یہ گناہ، یہ صرف مجتہد کا حق. اور آپ حضرات کے لیے تو مجتہد کا فتویٰ بھی بیکار، میں بھی شامل ہوں. ہمیں تو مرجع کا فتویٰ چاہیے عمل کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسئلہ بیان کرنا، مجتہد کو حق ہے کہ وہ فتویٰ دے سکتا، لیکن ایک ہے عمل کرنا، اس میں تو سوائے اپنے مرجع کے کسی کا فتویٰ نہیں چاہیے ہو. اور یہاں روک کے ایک بات کہہ دوں کہ کتنا ہی بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، اگر مجتہد بننے میں صرف 1% بھی ابھی کمی، 99% وہ اجتہاد تک پہنچ گیا، 99.99 پہنچ گیا، 100 نہیں ہوا، اس کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا. آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ اس کی بات پہ عمل کریں، وہ تو سوائے مرجع کے جائز نہیں ہے فتویٰ دینا. وہ یہ کہے لوگوں سے کہ یہ چیز اسلام میں واجب ہے، یہ میری ریسرچ، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ میری ریسرچ. کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. اچھا، کوئز کمپٹیشن جو ہوتے رہتے ہیں اس میں اکثر ہم لوگ بچوں سے کچھ ٹریکی کوئسچن کرتے ہیں. سیدھا سادہ مسئلہ بتانا ہے، لیکن بات کو انٹرسٹنگ کرنے کے لیے ذرا سا مسئلے کو گھماتے ہیں. اس میں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شاید آپ نے بچپنے میں کبھی احمد آباد میں، جمال پور میں، یا سعادپور میں، یا ڈونگری میں، یا رضویہ سوسائٹی میں، یا کھارادر میں خاص طور پہ رمضان کے کوئز کمپٹیشن میں شرکت کی ہو، یہ سوال پوچھا گیا ہو. یہ صرف میں 99.99% اور 100% کے فرق کو بتا رہا ہوں. ایک سوال ہم لوگ اکثر کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جگہ ایک پول میں یا تالاب میں یا حوض میں پانی، کتا آ کے پانی پی جائے تو سارا پانی نجس ہو گئے، اور کتا آ کر اس میں پیشاب کر کے چلا جائے تو وہ بالکل پاک ہے، اس سے آپ وضو بھی کیجئے اور پیجئے بھی. کتے نے خالی پانی پیا، پورا پانی نجس ہو گئے. نہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، نہ وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں وہ پانی لگ جائے گا آپ کا جسم، آپ کے کپڑے، زمین سب نجس. اور پیشاب کر کے چلا جائے اس پانی میں تو وہ پانی بالکل پاک کا پاک رہے گا، اس سے وضو بھی کیجئے. اب یہ سوال بچوں کو خالی پانی کی مختلف کیٹیگریز بتانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو مسائل شریعت سیکھے ہوئے بچے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی پانی کر ہے، بالکل ایگزیکٹ کر ہے، نہ کم نہ زیادہ، بالکل ایگزیکٹ کر ہے. کر کیا ہوتا؟ ایسا پانی جو اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، 3 بالش لمبا، 3 بالش چوڑا، 3 بالش گہرا. اگر کوئی تالاب ہے یا برتن ہے
اس میں جو پانی ہو وہ کر کہلاتا. اور کر پانی کی خاصیت یہ مسائل نہیں بتانا کہ اگر اس میں کوئی نجاست لگ جائے کر پانی میں. آج کل تو تقریباً گھروں میں سارا پانی کر ہوتا ہے، اس لیے لائف بہت ایزی ہو گئی ہے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. لیکن اب میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. گھڑی مت دیکھیے گا کہ مولانا وہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے کیلنڈر دکھایا کریں، گھڑی مت دکھایا کریں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ کر بالکل ایگزیکٹ کر پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا ٹیسٹ ذائقہ نہ بدلے. اور کر پانی سے کم میں اگر ایک ڈراپ بھی نجاست کا گر گیا تو پورا پانی نجس ہو جاتا ہے. جب بالکل ایگزیکٹ کر ہے، کتے نے پانی پیا تو پانی تھوڑا سا کم ہو گیا، آدھا کپ بھی اگر کم ہو جائے، 1/4 اب کم ہو جائے اور اس کا منہ ابھی لگا ہوا ہے یا زبان لگی ہوئی ہے، وہ نجس ہے، پورا پانی نجس ہو گیا. اگر ایگزیکٹ کر تھا، ایک گھونٹ پانی اگر وہ پیے گا، ایک سپ لے گا اور پانی کر سے کم ہو گیا، سارا پانی نجس. اور اگر وہ پیشاب کر کے جائے گا تو پانی کم نہیں ہوگا، کچھ پانی بڑھ جائے گا. مگر 3 بالش والے برتن میں کتا اگر پیشاب کرے تو نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ مزہ بدلے گا. یقین نہ آئے تو کل جا کے کہیں پہ اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کر لیجیے. اب یہ کیا چیز ہے کہ جب کوئی چیز ایگزیکٹ وہاں پہ پہنچتی ہے تو مسئلہ شروع ہوتا. ایگزیکٹ کر ہے، ایک قطرہ بھی ہے، 1 ڈراپ اگر کم ہوا، ڈراپ تو خیر میں ایسے ہی کہہ گیا، ذرا سا سپ لیا، پانی کم ہو گیا، وہ نجس ہو گیا. مجتہد اگر 0.001% بھی یہ کم ہے، ابھی اجتہاد یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ عمل تو کر ہی نہیں سکتے ہیں چاہے وہ مجتہد بھی بن جائے، اس کو حق بھی نہیں ہے فتویٰ دینے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ دعوے کرتے کہ اگر ہم زیادہ ٹائم لگا کے پڑھتے تو ہم بھی فتویٰ دینے کے قابل تھے، تو ہمارا فتویٰ سنو. قابل ہو جاتے تو یقیناً آپ کا فتویٰ سن کے احترام سے قبول کر لیتے. لیکن مجتہد بننا اتنا آسان بھی نہیں. تو میں نے کہہ دیا 99% تو بہت بڑی چیز. میجورٹی ہماری دیکھیں ثقت الاسلام، پھر حجت الاسلام، پھر آیت اللہ بنتا ہے انسان. اب میں حوزہ علمیہ کا استاد رہا ہوں، میرے پڑھائے ہوئے بچے ثقت الاسلام بھی بنے، حجت الاسلام بھی بنے. 2-3 آیت اللہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے کہنے سے وہ تھوڑی آیت اللہ بن جاتے ہیں. جب دنیا میں جھوٹے سید بھی بن جاتے ہیں تو جھوٹا مجتہد بننا بھی مشکل نہیں. لیکن بہرحال ایسے ضرور جو حجت الاسلام تک پہنچے تو یہ پورا سسٹم مجھے پتا. مرجعیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت میں ایک اشارہ، لیکن آج شاید وہ اشارہ نہ آ سکے. بات کل بھی میں تو آپ کی خدمت کروں گا، آپ آئیں کہ نہ آئیں وہ آپ کی مرضی ہے. قرآن نے کہا 3 بہت اہم چیزیں. یتیم، لفظ یتیم کو سمجھانا، مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، وہ تو ہر آدمی کھلا دیتا ہے، دوسروں کو بھی انکریج کرنا. اور تیسرا ہے میراث. اب یہاں پر میں یہ دیکھتے ہوئے کہ جو مجمع میرے سامنے، اس کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ مجالس انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، میں تو عام طور پہ پسند نہیں کرتا، اور آن لائن کو سن رہا ہے، تو اس سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قریب کے کسی امام باڑے میں کوئی لائیو مجلس ہوگی، وہاں جا کے بیٹھے. صف اعضاء پہ بیٹھنے کا ایک ثواب، اور عزاداری کے قائم کرنے کا ذریعہ آن لائن نہیں، آپ کو خود وہاں جا کے حاضر ہونا. یہ جو بہت لوگوں کا طریقہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اچھی نیت کے ساتھ وہ مجلسیں سنتے ہیں، آرام دہ ماحول ہے، ضرورت پڑی تو کافی بھی بن کے آ گئی، ضرورت پڑی تو چائے بھی پی لی، پانی بھی پی لیا، 2 منٹ کے لیے واش روم بھی ہو کے آ گئے تو مولانا کی آدھی بات سنی، آدھی بات واش روم میں رہ گئی، اور پھر بعد میں اعتراض کر لیے. یہ سسٹم ہو سکتا ہے نالج گین ہو رہی ہو، لیکن عزاداری کو اس سے نقصان پہنچتا. الحمدللہ ابھی تک ہمارے یہاں نماز جماعت میں آن لائن کا سسٹم نہیں چلا. جو حالات ہیں اس میں ڈر لگ رہا کہ امام اکیلا نماز پڑھائے گا، آپ گھر میں آن لائن اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے. اس لیے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اسلام کو بھی اس کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے.
کچھ چیزوں میں اجازت ہے، کچھ چیزوں میں بالکل منع۔ اب دیکھیں نماز جماعت کا کتنا ثواب روایتوں میں آیا، وہ شاید نماز کے لیے اتنا نہ ہو جتنا یہ ہے کہ مومنین کا ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو، فزیکلی ملیں، فیس بک والے نہیں، واٹس ایپ والے نہیں، فزیکلی۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اب جو بات میں کہہ رہا ہوں مجمع کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جو مجمع میرے سامنے، جو مجلس میں پڑھتا ہوں، یہ خیال کر کے نہیں پڑھتا ہوں کہ اس کو کوئی باہر سن رہا ہے تو یہ اس کے لیے میسج جائے، نہیں۔ اول تو میری مجلس سے سنتے ہی کتنے لوگ ہیں، اذا خانے میں کتنے لوگ آتے ہیں، خیر یہاں تو پھر بھی مجمع مجھے شاید لیبر ڈے کے ویکینڈ کی وجہ سے مل گیا 3 دن، لیکن جو میرا موضوع ہوتا ہے وہ اب میں ایک بات کہتا ہوں، یہ میرے 50 سال کے ممبر کے تجربے کا بھی خلاصہ ہے، سمری، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی مومنین سے ملاقات تو رہتی، اور وہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی میں اتنا، کم از کم انڈیا اور پاکستان میں، کہ انتہائی ریلیجس، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، انتہائی پابند شریعت گھرانے، وہ بھی اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے۔ 99% گھروں میں یہ گناہ میں نے دیکھا، اور یہ بھی میں 1% کا مارجن اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کچھ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو اس مسئلے پہ بھی دین کا خیال کرتے ہوں گے، ورنہ اپنی بات کروں تو 100% جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، انٹریکشن ہوا، باتیں ہوئی، کانٹیکٹ ہوا، اور ان میں سے کوئی بھی بری نیت نہیں رکھتا، نیت میں کہیں خرابی نہیں، لیکن گناہ تو ہو رہا۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے لیکن آپ پیشے کسی مریض کو غلط دوا سجیسٹ کر رہے ہیں جو آپ کا حق ہی نہیں، مثلا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اور آپ نے ان گڈ فیتھ کہ بھئی یہ تم کو یہ بیماری ہے، یہی بیماری تو میرے بھائی کو تھی، انہوں نے یہ دوا استعمال کی تھی، اس کو دوا استعمال کرا دی، وہ مر گئے۔ اس کے گھر والوں نے کہا آپ نے کیا دوا بتائی تھی؟ کہا تھا میرا بھائی بھی مر گیا تھا۔ اس آدمی نے ڈیٹیل تو پوچھی ہی نہیں تھی۔ مریض نے مجھ سے کہا تھا مجھے فلاں پرابلم ہے، آپ کے بھائی کو بھی تھا، تو آپ نے کیا دوا دی؟ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بعد میں رزلٹ کیا نکلا۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان گڈ فیتھ آپ ایک چیز کے کوالیفیکیشن نہیں رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ انٹرفیئر کریں تو کہا جائے کہ جو کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے اس لیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ آپ معمولی سے ایک مشینری ٹھیک کرنے جائیں، اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو خرابی پیدا کریں گے، تو گڈ فیتھ نہیں چلتا ہے۔ اسلام میں عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ ہمارے یہاں اس مسئلے میں نیت تو اچھی ہوتی ہے ایک عام ایوریج ریلیجس آدمی، عمل اچھا نہیں ہوتا، اور وہ ہے میراث۔ 99% ہمارے یہاں اس مسئلے میں غلطی ہوتی، اور بہت ہی سیریس اور بہت ہی اہم یہ مسئلہ۔ چنانچہ قرآن ہمارے دنیاوی پرابلمز کا کاز روٹ جو بتا رہا ہے، اور بالکل شروع میں یہ قرآن کا سورہ مکے کی زندگی کے شروع میں نازل ہوا، وہ یہ بتا رہا باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، اور ویسٹ میں آ کے یہ پرابلم اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن رک کے ایک بات، دو چھوٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ کانا دجال، کانا دجال اب بہت سنتے ہیں۔ کانا دجال کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان، وہ گمراہ کرنے والا جو صرف ہر چیز کا ایک سائڈ دیکھے اور دونوں سائڈ آپ کو نہ دیکھا، بہت ہی میٹریلسٹک انسان، ہر چیز دنیا۔ ہمارے یہاں دین کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ کانے ہیں، دجال تو نہیں کہوں گا ان کے لیے، مومن ہے بہرحال، کانے تو ہیں۔ وہ جو ایک بہت مشہور اردو کا شعر ہے، شعر تو مجھے پڑھنا نہیں آتے، اور پھر ممبر پہ میں ویسے بھی پسند نہیں کرتا، جس کا ایک صرف مصرع مجھے یاد ہے وہ بھی ٹانگ توڑ کے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر مہمان جا رہا ہے، گھر والوں کو وہ ایڈوائز کر رہا ہے کیا کرنا، بیئر کسی بھی برانڈ کی ہو، چکن حلال ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا، چکن حلال ہے کہ حرام، بیف حلال ہے کہ حرام، یہ گوشت حلال ہے کہ حرام، شراب کوئی بھی ہو وہ چل جائے گی۔ دیکھیں میں اس مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر غلط فہمی ہو جائے۔ میراث کا مسئلہ اس مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔
یہ تو الحمدللہ نہ شراب کے قریب ہے، نہ بیئر کے قریب ہے، نہ حرام چکن کے، شاید اس کے قریب ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ، تو وہ تو ہر سال ایک ڈسکشن ہوتا ہے، اپنے کھانے کی حد تک نہیں، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم آدھا دین لیتے ہیں، اب ہر سال یہاں پہ ایک پرابلم آتا تھا کوئسچن آنسر سیشن میں، الحمدللہ اس سال نہیں آئے، یہی چکن کا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور گوشت کی دوسری قسموں کا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی حرام نہیں ہیں، بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بڑا حرام ہے کسی دوسرے کا مال کھانا۔ ایک طرح سے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ٹیمپریری حرام ہے، یعنی چکن خود حلال ہے، طریقہ غلط کیا ذبح کا تو وہ حرام ہو گیا، ورنہ چکن خود حرام نہیں ہے، طریقہ اس کا غلط ہو گیا، لیکن کسی اور کا مال آپ کھا رہے ہو، پورا کا پورا مال آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ حرام اصلی۔ اور میراث میں جو ظلم عظیم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر کا مال نہیں کھاتے ہیں، یا باپ کا حق کھاتے ہیں، یا ماں کا حق کھاتے ہیں، یا اولاد کا حق کھاتے ہیں، یا بھائی بہنوں کا، یا بیوی کا، یا شوہر کا۔ اب دیکھیں، اچھا میراث کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے اسے ایک بہترین گفٹ مانا ہے مرنے والے کا اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے۔ خمس 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 خمس، اتنا آپ نے سنا ہے اور مزید سنتے رہیں گے، اور یہ جملہ بھی ہمیشہ دہراؤں گا کہ خمس میں دو ذمہ داریاں ہیں، آپ ایک ادا کرتے ہیں، دوسری کو بھی اگنور نہ کیجیے۔ صحیح طریقے سے خمس نکالنا ایک ذمہ داری، اور صحیح جگہ پر اس کو پہنچانا یہ بھی دوسری ذمہ داری اس کے بالکل برابر کی ہے۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، نہ آپ کا موضوع، تو بات یہ ہو رہی تھی خمس، لیکن ایک لسٹ آپ کے پاس ہے نا کتابوں میں کہ کچھ آئٹم ایسے ہیں جو ایگزیمپٹڈ فرام خمس، اس میں کوئی خمس واجب نہیں، 1 سال کیا 10 سال بھی آپ کے پاس رہیں نو خمس، اور ان میں سے ون آف دوز آئٹم میراث۔ اگر آپ کو اپنے کسی مرحوم رشتہ دار سے انہیریٹنس میں کچھ ملا جو آپ کا حق بنتا ہے، چاہے کیش ہو، چاہے ایسٹ ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کچھ، اس میں کوئی خمس نہیں۔ 10 سال بھی اگر وہ کیش آپ نے رکھا بغیر استعمال کے تو اس پہ آپ کو خمس نہیں دینا۔ بعض مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والا خود خمس پے نہیں کرتا تھا، نہیں دیتا تھا خمس، تو پھر تو یقیناً آپ کو خمس دینا ہے، لیکن میراث کا نہیں دینا۔ مرنے والے کے قرضے ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو بچے وہ آپ کا حق ہے، تو خمس ایک قرضہ ہے، پہلے قرضے اس کے ادا کر۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی واجب نہیں۔ اگر مرنے والا خمس نہیں دیتا یا مانتا ہی نہیں تھا، یا مانتا تھا لیکن گناہ کرتا تھا کہ نہیں میں خمس نہیں دوں گا، یا بہت ہی کیئرلیس قسم کا آدمی تھا، ہاں خمس دینا ہے، کل حساب کروں گا، پرسوں حساب کروں گا، خمس نہیں دیا، اس کی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اخباری فکر رکھنے والے بعض لوگ امام کی ایک حدیث لے کے آتے ہیں، کس امام کی؟ جو آج کا امام، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں پر سے خمس کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث آتی، مرجع کا کام یہیں پہ پڑتا ہے، سارے اشارے، یہ حدیث ہے، صحیح ہے، مگر پوری حدیث تو پڑھیے کہ کون سا خمس معاف کیا۔ تو اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی وہ جو حدیث ہے اس میں یہ شامل کہ ایک ہمارا باپ خمس نہیں دیتا تھا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کا بزنس، اس کا مکان، اس کا کیش، اس کا بینک بیلنس ہم کو مل گئے، ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب ہے، باپ نے نہیں دیا، ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کا خمس بھی ہم کو نہیں دینا، اور ہمارے پاس اگر یہ رہے تو میراث ایک گفٹ ہے، اس پہ بھی کوئی خمس نہیں، باقی گفٹ پر ہے، میراث پہ نہیں۔ اسلام نے میراث کو ایک بہت ہی پاک، پاکیزہ اور حلال چیز سمجھا۔ اب مجھے ایک جملہ کہنا تو نہیں چاہیے، ٹائم نہیں، لیکن اگر یہ نہ کہوں تو شاید غلط مسئلہ آپ تک پہنچے۔ ہاں، جو میراث اکارڈنگ ٹو شیعہ فقہ آپ کو نہیں ملی، ویسے ہی دلوا دی گئی، جو آپ کا ایک طرح سے شرعاً حق تو نہیں ہے لیکن آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ والی میراث کا خمس دینا ہوگا۔ مولا کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو مسئلہ ممبریہ بھی کہلاتا ہے، مسئلہ دیناریہ بھی۔
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہ واقعہ پڑھا تھا، کئی بار پڑھتا رہتا ہوں. مولا ممبر پر ہیں. کون سا ممبر؟ وہی کوفے کی مسجد کا ممبر. اب ممبر تو اوریجنل نہیں ہے، جگہ وہی. اور یا پھر بعض کتابوں میں ہے کہ مولا گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، ایک رکاب میں پاؤں رکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. دونوں میں یہ ہے کہ ایک عورت سامنے آ گئی، یا ممبر کے سامنے یا گھوڑے کے سامنے، اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ مظلوموں کے مددگار اور آپ کی حکومت ہے آج کل، تو یہاں تو کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا. تو مولا آپ اندازہ کریں، میرا بھائی، سگا بھائی مرا، 600 دینار چھوڑ کے گیا ہے. 600 دینار اس زمانے کے اعتبار سے، ابھی میں کیلکولیشن کر رہا تھا، تقریباً $1 ملین بنتے ہیں. $1 ملین. 600 دینار چھوڑ کے گیا، اور مجھے صرف 1 دینار میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ یہ تمہارا حق بن رہا. 600 دینار جس کے بھائی نے چھوڑے ہوں، اور میراث میں خالی اسے 1 دینار ملا. مولا نے کہا کہ دیکھو، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، بیوہ بھی اس کی ہے، 12 بھائی ہیں اور تم ایک اکیلی بہن ہو. کہا مولا ایسا ہی ہے، لیکن کیا آپ اس کو جانتے؟ کہا نہ میں تمہیں جانتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، نہ اس کو جانتا ہوں. تو مولا یہ اتنی تیزی سے آپ نے پورے خاندان، بھئی آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں، کتنے بھتیجے، کتنے بھانجے، تھوڑی دیر سوچنا پڑے گا. مولا یہ آپ نے اتنی تیزی سے کیوں بتا دیا؟ کہا 600 دینار میں 1 دینار اسی وقت تیرا حق بنتا جب ایک بیٹی ہو، والدین زندہ ہو، بیوہ زندہ ہو، 12 بھائی زندہ ہو اور ایک اکیلی بہن. مولا وہ کیسے؟ اب سورہ نساء کی آیتیں شروع کی، بالکل پہلا پیج، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے لیے میراث میں وصیت کرتا. وہ پہلے ہی پیج پر جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا. وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے تو پورا کرنا. کہا کہ سنو، قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اگر ایک بیٹی کسی کی ہے تو آدھی میراث اس کو مل جائے گی. 600 دینار میں ایک بیٹی ہے تو 300 بولے گا. باپ اور ماں میں سے ہر ایک کو 1/6 اور 1/6 ملے گا، 16% تو تمہارے والدین ایک 1/6 اور 1/6 یعنی دونوں کا مل کے 1/3 بنا، جو باپ اور ماں میں برابر سے تقسیم ہوگا. 600 کا 1/3 وہ لے جائیں گے 200، اور 1/6 لے تو اور آسان ہے، 100 اور 100. بھائی میں تو کوئی ڈیری کوئی نہیں چلاتا، نہ میرا کوئی بزنس ہے، نہ میں کہیں کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں، نہ اکاؤنٹس رکھتا ہوں. یہ تو میں کتاب والا پڑھ رہا ہوں، آپ تو فوراً کیلکولیشن کر رہے ہوں. 300 200 500 ہوگا. بیوہ کا حصہ اسلام میں 1/8 ہے، 12 پوائنٹ سمتھنگ، وہ ہو گئے 75. اب بچے آخر میں 25. 12 بھائی ہیں، ایک بہن ہے. مرد کو عورت سے ڈبل ملتا ہے، 12 بھائیوں کو 24 ملے، اور 1 دینار آخر میں بچا. تو ایک اکیلی بہن ہے تو تجھے ملا. اور کسی طرح سے بھی یہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. ایک بیٹی ہوگی، باپ ہوگا، ماں ہوگی، بیوی ہوگی، 12 بھائی ہوں گے اور ایک اکیلی بہن ہوگی. اچھا یہ تو مولا نے اس کو جواب دیا. میں نے لاسٹ ٹائم جب یہ مسئلہ یہاں پڑھا تھا تو اس میں ایک جملہ کسی اور ریفرنس میں کہا تھا، آج آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی. اب یہ آغا سیستانی کا جو فتویٰ ہے، اس کے اندر اگر اسی طرح سے جائیداد تقسیم تو بھائی اور بہن کو جو بھی ملے گا اس کا اسے خمس دینا پڑے گا، کیونکہ وہ میراث نہیں. اسلام کا یعنی شریعت کا، شیعہ فقہ کا متفقہ مسئلہ، جب تک اولاد زندہ ہو بھائی بہن کا کوئی حصہ نہیں بنتا. برادران اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، اگر اولاد زندہ ہو. اچھا پرابلم کیا ہے؟ ذرا پرابلم سمجھ لیجئے. تھوڑی سی بات خشک ہو گئی ہے، لیکن چونکہ مسئلہ بہت اہم. یہاں پہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو اسلامی کے اگینسٹ ہو، اس کو اگینسٹ قرآن استعمال کریں. ایک پرابلم یہ ہے کہ سورہ نساء میں جو میراث یا انہیریٹنس کا ڈسٹریبیوشن آیا، اس میں کچھ لوگوں کے حصے قرآن نے بتائے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وہ حصہ آپ نے دے دیا، پھر بھی آخر میں کچھ بچ جاتا ہے. اس کا کیا کریں؟ اب بالکل واضح آیت کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو اس کو ہاف ملے گا، یہ بالکل واضح آیت. باپ کو 1/6 ملے گا.
ماں کو 1/6 ملے گا، بیوہ کو 1/8. یہ بالکل واضح آیا. سب کو دے دیا، 575 ہو گئے. اب 25 جو بچے اس کا کیا کرنا؟ جو قرآن کے حساب سے پورا ڈسٹریبیوشن ہو گیا، ہر ایک کو جو اس کا حق قرآن نے بتایا دے دیا. آخر میں 25 بچ گئی، یہ کہاں جائیں گے؟ تو شیعہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو بچ گئے وہ پھر اسی بیٹی کو واپس مل جائے گا. اور برادران اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ نہیں، قرآن نے کہا اس کا آدھا حصہ وہ تو اس کو دے دیا. اب جو بچ گیا یہ کس کو دیا جائے گا؟ کہا کہ اب وہ رشتہ داروں کو دیں گے جو اس لسٹ سے باہر، بھائی اور بہن. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ اگر شیعہ سنی شادی ہو تو بعض اوقات یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آغا سیستانی فرماتے ہیں وہ میراث جو شیعہ قانون سے ملی ہے اس میں خمس نہیں، لیکن جو شیعہ قانون سے ہٹ کے آپ کو ملی، جو آپ کا شرعی حق نہیں تھا، لیکن جو کہ سامنے والا جس فقہ کو مانتا ہے اس کے اعتبار سے وہ آپ کو یہ دے رہا، تو یہ میراث نہیں مانا جائے گا، اس کو خمس دینا ہوگا. چھوٹی سی بات کو کتنا میں نے پھیلا دیا. کیوں؟ میرا وہ جملہ یاد رکھیے کہ انتہائی پابند شریعت، ریلیجس، متقی، پرہیزگار گھرانوں میں بھی یہ والا گناہ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ دیکھا with good intention، کہ جیسے آپ with good intention کسی کو چائے میں زہر ملا کے پلا رہے ہیں. انٹینشن اچھی ہے لیکن گناہ تو ہو رہا، نقصان تو ہو رہا. اور یہاں پہ پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، والدین کو اور بڑوں کو بہت زیادہ اسلام نے ریکمنڈ کیا کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی میراث چھوڑو. لیکن اچھی میراث میں خالی درہم و دینار نہیں، وہ تو ہیں. سلمان فارسی پہلی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا. آج بہت تھوڑا سا ذکر سلمان فارسی کا سن لیجئے کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے. اور پھر بہت دلچسپ 2-3 واقعات سید مرتضیٰ اور سید رضی وغیرہ کے ہیں، وہ تو نہیں بیان کروں گا کیونکہ 3 سال پہلے وہ پڑھ چکا ہوں. اصحاب رسول سب سے عظیم صحابی کا نام ہے سلمان فارسی. آج کل کسی کی بھی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو کتنے نمبر دیتے ہیں 10 میں سے. پیغمبر نے کہا کہ سلمان 10 آؤٹ آف 10 ہے، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10. یہ آج کی ٹرم نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے کی. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے ہیں، ابو ذر کو 9 ملے. البتہ ایک چیز میں ابو ذر سلمان سے آگے ہیں. ایک چیز اوورآل سلمان سب سے عظیم. وہ ایک چیز جو گزر گئی کہ حق بات کہنے میں تقیہ حرام ہے، اور نالج کے اعتبار سے ابو ذر کی نالج بہت واضح، جو لبنان میں آج بھی شیعت ہے جس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ابھی سلمان پہ آ جائیے. سلمان 10 آؤٹ آف 10 الحمدللہ. صدام کا آج مجلس کے شروع میں ذکر ہوا، آخر میں بھی سن لی. ذکر نہیں، وہ صدام کہاں ہے آج نام و نشان بھی نہیں، اور اس کے ظلم کہاں ہے آج نام و نشان بھی نہیں. اور اب عراق کے حالات اتنے بہتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب جو قافلے جا رہے ہیں وہ بغداد کے قریب سلمان پاک یا مدائن کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور مزہ آ جاتا ہے جناب سلمان فارسی کے روضے کی زیارت کرتے ہوئے. تو بہت کثرت کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ حضرات بھی سنا ہے 40 میں کافی لوگ زیارت پہ جائیں گے تو سلمان فارسی کا روضہ جو بیچ میں، انہی دہشت گردوں کی وجہ سے لوگ دل چاہتا تھا اور نہیں جا پاتے. بھئی سلمان منا اہل البیت جس کے بارے میں پیغمبر کہہ دے، کس کا دل نہیں چاہے گا. اور پھر وہاں پہ وہ جو فوٹو لگا ہے حذیفہ الیمانی کی قبر کا، وہ ضرور دیکھیے گا. وقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ واضح کروں. 1931 میں حذیفہ الیمانی کی میت کو جب پورے 1931 ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، پورے ملٹری پروٹوکول کے ساتھ نکالا گیا تھا قبر سے اس کی فوٹو، اور وہ بھی آغا ابوالحسن اصفہانی کے فتوے کی بنیاد پر. چھوڑ دیجئے تفصیلات. سلمان مولا کے عظیم ترین صحابی اہل بیت میں شامل ہیں. اور سلمان نے ہمیں ایک اور بہت اہم میسج دیا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارے زمانے کا امام ظاہر ہو جائے تو ہاؤ ٹو ریکوگنائز
ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ امام صحیح امام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صحیح امام بھی وہ تو آئیں گے ہی، ان سے پہلے غلط اور جھوٹے امام بھی آئیں گے. اور جو زمانہ میں آنے والا دیکھ رہا ہوں، بہت بات کی بات نہیں ہے، آپ کی وہ جنریشن جو اس وقت انگلش میں بیٹھی ہوگی یا بیٹھ کے گھر چلی گئی ہوگی، اس کا زمانہ بہت ٹف ہے آپ کے مقابلے میں. اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ پرابلم پیدا ہوگا کہ وہ کیسے پہچانیں گے کہ مرجع کون. آج کل اس میں بھی اتنا کنفیوژن پیدا کیا جا رہا. آپ تو الحمدللہ اس اسٹیج سے گزر گئے، آیت اللہ سیستانی جیسا مرجع، لیکن ان کو اور ہمیں اور آپ کو جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم پہچانیں گے کیسے یہ سچا امام ہے کہ نہیں. اچھا وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، مگر جو سلمان کا میسیج ہے وہ یہ کہ جب زمانے کا امام آ بھی جائے اور تم اس کا پوری زندگی انتظار بھی کر رہے اور تمہارا دل بھی گواہی دے کہ یہ امام لگ رہے، جب تک کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے تم پر یہ ثابت نہ ہو، یہ پروف نہ ہو کہ تمہارا امام ہے، اس وقت تک فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا. ابھی تک تو آپ نے کچھ اور سنا کہ ادھر امام آئیں گے اور فوراً جا کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. تو جو فوراً جانے والے ہیں وہی تو پھر امام کے مدینہ پہنچتے ہی امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے. امام کو یہ مکے میں جوائن کریں گے جلدی والے، جلدی، کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے نا، یہ امام کو مکے میں جوائن کریں گے. ابھی مکے سے مدینہ امام گئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ آج کل تو 2 گھنٹے میں لوگ جا رہے ہیں، جب فاسٹ ٹرین چلائی ہے 2 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، مدینے پہنچیں گے اور یہ فوراً بیعت کرنے والوں کی 2/3 میجورٹی امام کے اگینسٹ ہو جائے گی. اگینسٹ بھی ایسا نہیں کہ زبانی تلوار نکال کے امام کے خلاف جنگ شروع کر دیں. تو ایسا جلدی جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ امام کی آواز سن کے فوراً پہنچے، فائدہ کیا ہوا کہ اگر وہاں جا کے تمہیں امام کے خلاف ہی تلوار چلانا. سلمان کا واقعہ بتاتا ہے کہ جس کے لیے شرن ثابت ہو گیا کہ یہ امام ہے وہ تو فوراً جائے، ورنہ ویٹ اینڈ سی. یہ بہت عجیب بات میں کہتا ہوں، لوگوں کو یقین نہیں آتے. مولانا آپ تو امام زمانہ پہ اتنا پڑھتے ہیں، آپ یہ میسج دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج کی فراڈیا اور چیٹر دنیا کو دیکھیں. غلط عالم ہماری مسجدوں میں آ جاتے ہیں، عالم بن کے بیٹھتے ہیں، غلط مجتہد ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، غلط مرجع بنائے جا رہے ہیں. غلط امام تو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا دشمن ہوگا. ہاں جس کو شرن ثابت ہو جائے وہ الگ چیز، مگر یاد رکھیے گا کہ 66% جو امام کے خلاف تلوار نکالیں گے یہ وہ ہیں جو امام کی فرسٹ کال کو سن کے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سلمان کا واقعہ مشہور ہے نا. سلمان کب سے رسول خدا کا ویٹ کر رہے ہیں؟ 350 ایئرز. بہت اللہ نے ان کو لمبی عمر دی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری رسول کھجوروں والی زمین میں آئے گا. کہاں پہ ہے کھجوروں کی زمین ان کو یہ نہیں پتا، اور اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1، وہ کبھی بھی صدقہ کا اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا. صدقہ مین زکات، اور اپنی اولاد کے لیے. نمبر 2، تحفہ یا گفٹ کبھی واپس نہیں کرے گا. کوئی خلوص کے ساتھ تحفہ پیش کرے وہ ہمیشہ قبول کر لے گا. اور نمبر 3، اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں بٹوین شولڈر سیل آف پروفٹ ہوڈ یا مہر نبوت. یہ 3 نشانیاں سلمان کو پتا. 300 سال ڈھونڈتے رہے. پہلے تو کھجوروں کی زمین کہاں، رہنے والے ایران کے کہاں نہیں گئے. عراق بصرہ کھجوروں کا مرکز، وہاں گئے نشانیاں نظر نہ آئی. مصر گئے، موصل گئے، سیریا گئے، پیلسٹائن گئے. آخر میں کسی نے پکڑ کے ان کو غلام بنا کے مدینے میں بھیج دیا. مدینے پہنچے، اوہو یہ تو وہ ساری نشانیاں، یہ تو کھجوروں کی زمین، کھجوری کھجور مدینے. آپ نے عمرہ اور حج کیا ہے تو باغ سلمان کی زیارت بھی کی ہوگی. ویسے تو سعودی حکومت پابندی لگا دیتی ہے، وہاں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں. باغ سلمان کھجوروں کی زمین، اپنے آقا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، غلام بنا کے بیچے گئے. غلام نہیں ہے. جس قافلے میں جا رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کو بھی پکڑ لیا.
اب ان کا تو کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، ساتھی بھی نہیں ہے، غلام بنا کے مارکیٹ میں لا کے بھیجا، مدینے پہنچے۔ اور جب مدینے پہنچے تو آقا اپنے کھیت میں کام لے رہا۔ باغ سلمان آج بھی مدینے میں موجود ہے، باغ تو ختم ہو گیا اس جگہ۔ ایک دن اچھا وہ باغ آج مدینے کے اندر ہے، 1400 سال پہلے مدینے سے باہر تھا۔ یہ مخیرق کی جو پراپرٹی ہے اس میں شامل ہے، جو کل آیا تذکرہ۔ آج سارے صاحبان ایمان وہاں رہتے ہیں۔ جب میں لے جاتا ہوں اپنے قافلے کو باغ سلمان، مولانا یہ کون سا علاقہ؟ میں نے کہا پوچھ کیوں رہے؟ کہا ہاسپٹل کا نام ہے الزہرا ہاسپٹل، اسکول کا نام ہے امام حسن اسکول، وہ سامنے والے یونیورسٹی کا نام ہے امام حسین یونیورسٹی مدینے میں۔ اور آج کے زمانے میں دشمنان اہل بیت کے گڑھ میں تو بتانا پڑتا ہے کہ سارا آج بھی یہاں پہ شیعہ رہتے ہیں۔ بھئی یہاں کیوں رہتے ہیں؟ کہا مخیرق نے پراپرٹی رسول کو دی تھی، اور رسول سے یہ سادات کرام اولاد میں میراث کے طور پہ منتقل ہوئی۔ تو آپ جائیں گے مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اچھا یہ تو ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے جو نام ہے، یہ سارے اسکول گورنمنٹ کے، امام حسن اسکول، امام حسین اسکول، الزہرا ہاسپٹل، اور دکانوں کے نام بھی امام صادق ریسٹوران اور امام موسی کاظم ہاؤس، اور یہ ایک پاکن ماحول عجیب۔ باغ سلمان وہیں پر ہے، بالکل اس کے بیچ۔ ایک بار کام کر رہے ہیں کھیتوں میں، مدینے سے ان کے آقا کا دوست آتا ہے۔ اب دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ۔ آپ حضرات بھی باہر بیٹھ کے وہ چائے کے قریب بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، سلمان فارسی سن رہے ہیں۔ آقا نے کہا بھئی تو مدینے سے آ رہے ہو، سٹی سے، وہاں کیا حالات ہیں؟ آج آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، لیکن اس وقت تو ضرورت۔ کہا مدینے والے تو پاگل ہو گئے۔ ہاں پاگل ہو گئے؟ کیسے پاگل ہو گئے؟ کہا مکے میں کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول، حضرت موسیٰ کی طرح سے اللہ نے مجھے بھیجا۔ مدینے میں وہ آج آیا ہے، پورا مدینہ اس کو ویلکم کر رہا، جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ کوئی ٹرائبل کنیکشن، اور سب اس کو اپنا مہمان نہیں، اپنا آقا، اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اب وہ دونوں یہودی مذاق اڑانے لگے، ان کو تو موقع مل گیا، سلمان کے کان کھڑے ہوئے۔ کھجوروں کی سرزمین پہ آخری نبی آنے والا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، یہ تو آ گیا، لیکن نہیں، پہلے کنفرم کرنا ہے۔ ویک میں ایک دن ان کو آف ملتا، اب جو آف ملا سیدھا مدینے پہ۔ اچھا پیغمبر کا چہرہ ہی ایسا، آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب سورج کا نکلنا ہی سورج کی سب سے بڑی دلیل۔ پیغمبر کا چہرہ ہی سلمان کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ سچے رسول ہیں، مگر شرعی طریقہ۔ تھوڑی سی کھجوریں اپنے آقا کے کھیت سے لائے تھے اس کی پرمیشن سے، اور پیغمبر کی خدمت پہ پیش کی، اور کہا کہ یہ میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ پیغمبر نے لے لیا، اور اس کے بعد تمام اصحاب میں ایک ایک دو کھجوریں تقسیم کر دی۔ سلمان چلے گئے، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ نیکسٹ ویک پھر آ رہے ہیں، چھٹی کا دن آف، کھجوریں لے کے آئے، پیغمبر کے سامنے پھر رکھی۔ لاسٹ ویک کی کھجوریں بڑی ٹیسٹی تھی، اصحاب رسول کو اب تک یاد ہے یہ آدمی بہت ٹیسٹی کھجوریں لے کے آتا، آج پھر اتنی کھجوریں لے کے آیا۔ اب سب کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں گفٹ لایا ہوں، بس گفٹ سننا ہے۔ پیغمبر نے لے کے حجرہ فاطمہ میں بھجوا دیا کہ جاؤ، فضہ سے کہا کہ میری بیٹی کے حجرے میں لے جاؤ، کہا وہ خود استعمال کرے، حسنین کو دیں، علی کو دیں، اور یہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ سلمان نے دل میں کہا دوسرے نشانی۔ تیسرے ویکینڈ پر جب آئے تو پیغمبر مسجد میں ہی نہیں، کہاں ہے؟ کہا آج ایک مسلمان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پیغمبر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اس کی جنازے کے ساتھ۔ سلمان بھی چلے، اور سلمان اب پیغمبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے شولڈر کے بیچ میں دیکھیں، لیکن وہاں تو کالر وغیرہ ہے۔ خود پیغمبر نے پتہ نہیں کیوں اپنے کرتے کے کچھ بٹن کھولے اور کرتے کو تھوڑا پیچھے کیا، اور کہا کہ پلٹ کے کہا کہ سلمان اسی کا انتظار کر رہے تھے نا؟
اسی کی زیارت کرنے والے تھے نا. لو تیسری نشانی بھی دیکھ لو اور آ کے کلمہ پڑھو. سلمان نے پہلے تو مہر نبوت کو بوسہ دیا, پھر سامنے آ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ اسلام پڑھا. ایمان کے 10 درجے ملے, مگر کب؟ مگر کب؟ پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہی یقین تھا کہ یہ سچا چہرہ ہے. مباہلہ کے عیسائیوں نے تو بعد میں آواز لگائی, سلمان نے پہلے. مگر شرعی نشانیاں جب تک کہ پوری نہ ہوں گی جلدی نہیں کروں گا. کلمہ اسلام پڑھنے میں بھی سلمان نے اتنا وقت لگایا. میں آپ کو ایک میسج دیا, اور یہ بہت اہم میسج ہے آخری زمانے کے لیے. جھوٹا امام کسی لیبارٹری میں بن رہا ہے, اور اگر آپ نے سلمان کے واقعے کو ذہن میں نہ رکھا تو خدا نہ کرے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں. مگر اب یہاں پہ میرا ایک سوال, سلمان کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ یہ نشانیاں, یہ کھجوروں والی زمین, یہ پیغمبر کا آخری زمانے میں آنا. سلمان کے بارے میں بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ وسیط حضرت عیسیٰ کے, لیکن ہمارے مراجع اس کو نہیں مانتے. یہ میں عرض کر دوں, سلمان کو پتہ کیسے چلا؟ سلمان تو رہتے بھی ایران میں ہیں جہاں کرسچن اور جوز بھی نہیں ہوتے, جن علاقوں میں اہل کتاب اس زمانے میں ہوتے تھے. تھوڑا بہت پیغمبر کا ذکر وہاں چلتا رہتا تھا, کیونکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی لکھا تھا, نیو ٹیسٹیمنٹ میں. جیسے خود مدینے میں جو کافر تھے وہ تھوڑا بہت جانتے تھے آخری رسول. ایران میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی, پارسی, وہاں سلمان کو کیسے پتا چلا؟ میراث, جو بہترین میراث. اب قرآن نے تو کہا ہمارا پرابلم ہے میراث کو صحیح طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہ کرنا, لیکن پہلے تو دیکھیں اصلی میراث کیا ہے جو آپ اپنی اولاد کو دیں گے. کچھ بزنس وہ بھی دیں, کچھ پراپرٹی وہ بھی دیں, کچھ کیش وہ بھی دیں. اصل کیا؟ بس یہ آخری جملے آ گئے. بہت لمبی مجلس آج بھی ہو گئی, جبکہ کل بھی دے. بہت لمبی تو نہیں ہوئی ہے, میں تو 1.5 گھنٹے پڑھتا ہوں, لیکن بہرحال 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. غم کا بیان بھی ضروری. آخری جملے سن لی. سلمان جس ماحول میں رہتے ہیں, جہاں رہتے ہیں ایران میں, وہ سب آگ کی پوجا کرنے والے پارسی. بمبئی میں تو بہت ہے, احمد آباد کا مجھے نہیں معلوم. دور دور تک نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ, نہ توحید کا نہ نبوت کا. نبوت کا تو کنسیپٹ ہی نہیں. اہل کتاب کے پاس کم از کم ایک کنسیپٹ تو ہے نا نبوت کا. لیکن سلمان کو ایک دن اپنے گھر کے ایک شیلف میں, پہلے زمانے میں ایسے شیلف تو ہوتے نہیں تھے, وہ کینڈل یا لیمپ یا چراغ کے لیے جو دیوار میں تاک بنائی جاتے تھے, اس میں ایک بہت ہی پرانی کتاب پڑھی ہوئی مل گئی. سلمان کی پوری فیملی جو ہے وہ وہی پارسی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا اب یہ الگ بات ہے, فقہی مسئلہ. اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اور رہبر آغا خامنائی, پارسی بھی 3rd سیکٹ ہے اہل کتاب کا, لیکن ان کے پاس نبوت کا فی الحال کوئی کنسیپٹ نہیں. یعنی وہ بھی پاک ہیں جس طرح کرسچن پاک ہیں, اور باقی جو اہل کتاب کے مسئلے. اور ان کے نبی کا نام خالد ہے, اور یہ نبی کا نام عمل داؤد کی دعا, جہاں تقریباً 40 نبیوں کے نام آئے, ان میں یہ نام بھی آیا. خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے موقع ملا تو کہہ دی. لیکن بہرحال ان کے اور دوسرے اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ پارسیوں کے بزرگوں نے نبوت کا کنسیپٹ اور عقیدہ اپنے یہاں سے نکال دی, لیکن ان کے نانا کے نانا وہ ایک کتاب ان کے پاس تھی اپنے پرانے پارسی مذہب کی, جس میں سارے صحیح عقیدے لکھے تھے. وہ سلمان کو ایک دن شیلف میں رکھی مل گئی. اب 6 بزرگ گزر چکے ہیں, لیکن کتاب کی حفاظت کی. سلمان نے کتاب اٹھائی ایسے ہی کہ ہے کیا اس کے, نہ پڑھنا شروع کیے تو سارے حالات انبیاء کے اور آخر میں پیغمبر کا تذکرہ. کہاں آئیں گے, زمین کی پہچان کیا ہے, کھجوروں کا درخت اس کی اپنی پہچان کیا. سلمان نے یہ کتاب دیکھی, جتنے باقی وارث ہیں سب سے پوچھا کہ کیا کتاب میں لے سکتا ہوں. سب نے کہا ہمارے لیے تو بیکار تھی, ہم کو تو اسی پہ حیرت ہے کہ آج تک ہم نے اس کو ٹریش میں کیوں نہیں پھینکا, یہاں کیوں پڑی ہوئی تھی, تمہارا دل چاہے تم لے جاؤ.
وہ کتاب جو سلمان لے کے چلے تو 350 سال اس کتاب کی وجہ سے آخری رسول کو ڈھونڈتے رہے، آخر میں وہ شہر بھی پا لیا جہاں پہ رسول آنے والا ہے، وہ رسول بھی پا لیا، اور پھر اس کتاب کی وجہ سے ایمان کے 10 درجے بھی حاصل کر لیے، اور اس کتاب کی وجہ سے سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ نانا کے نانا نے اپنی میراث میں جو کتاب چھوڑی، سلمان کو سلمان بنا دے، اپنی اولاد کو جو صحیح میراث آپ کو دینا، وہ ساری چیزیں سائیڈ میں بونس کے طور پہ ٹھیک ہیں، وہ یہ دین ہے، وہ یہ ایمان ہے، وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ دین اہل بیت ہے، وہ محبت علی ہے، وہ ولایت اہل بیت ہے، یہ اصلی میراث ہے جو آپ کو اپنی اولاد کو دے کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بزرگوں نے اتنے سال قربانی دے کر جو عقیدہ اور دین آپ تک پہنچایا ہے، یہاں پر آ کر آپ اپنی لیزینس کی وجہ سے، دنیا میں لگ جانے کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے بھول جائے اپنی اولاد کو، اور پتہ چلے کہ وہ جنریشن اپنا ایمان لوز کر دے۔ خاص طور پر جب آپ یہ پڑھتے بھی ہیں کہ آخری زمانے کے حالات تو بڑے خطرناک ہوں گے، اور پھر آدمی گھبرا جاتا کہ آخری زمانے کے اتنے خطرناک حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہ جو میراث میں عقیدہ اور عمل آپ کے بزرگوں نے آپ کو دیا، یہ آپ کو اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ آدمی گھبرا جاتا ان حالات میں کیسے ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنا ایمان مشکل ہو رہا ہے۔ کربلا یاد آتی ہے، کربلا کے وقت بھی تو ایسی حالات تھے، ساری دنیا ایک طرف تھی، اکیلا حسین ایک طرف۔ کربلا آج بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے کہ کس طریقے سے تمہیں پوری کمیونٹی اور سوسائٹی اور ماحول کے خلاف رہ کر اپنے دین اور ایمان کو بچانا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ڈو ایٹ روم ایز رومنز ڈو، کربلا بالکل اس کے اگینسٹ۔ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے جس کا پہلا مصرع، اور مرثیے پر ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا مصرع ہی کمپلیٹ میسیج ہے، آگے مرثیے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، اکیلا رہ گیا شبیر، لیکن ہمیں بتا رہا۔ لیکن خیر، شبیر کا نام لوں گا تو ہمارے اور آپ کے لیے عقیدت اور عظمت تو امام کی پیدا ہوگی، دل میں خیال آئے گا وہ امام ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے، اور یہ دل میں خیال آئے گا، اور کربلا کا جو پریکٹیکل میسیج ہے وہ بھول جائیں گے۔ تو میں آقا حسین کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اور میں اپنی بات کیوں کروں، خود معصومین نے بھی ہم کو اس موقع پر آقا حسین کی اگزامپل نہیں دی۔ یہ کیسے کہہ دیا میں نے؟ جب آپ آقا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو ایک آخری جملہ آتا ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ و یا وارث نوح نبی اللہ، ظاہرکم و باطنکم پہ زیارت ختم ہوتی۔ یہ جملہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح۔ یہ جملہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے کہ فیا لیتنی میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ جملہ ہے اصحاب امام حسین کی زیارت میں۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، یا اصفیاء اللہ و اوداء۔ آخر میں کہاں جاتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معک، یعنی کربلا کے حوالے سے اصل حسین ہے، اصل عباس ہے، اصل اکبر ہے۔ مومن کے دل میں خیال یہ پیدا نہ ہو کہ ہم کہاں علی اکبر جیسے، علی اکبر نے تو جو قربانی دی شیر خدا کے پوتے پر یہی قربانی سجتی، ہم گناہگار کہاں؟ تو ہمیں میسج دیا حبیب ابن مظاہر کی زیارت میں، ہمیں میسج دیا جون غلام حبشی کی زیارت میں، ہمیں میسج دیا مسلم ابن اوسجا کی زیارت میں، ہمیں میسج دیا وہاب قلبی کی زیارت میں، اصحاب امام کی زیارت میں۔ وہ تو معصوم نہیں تھے نا،
نہ ان کا باپ معصوم ہے، نہ ان میں سے کسی کی ماں معصومہ۔ ان میں سے کسی نے شیر فاطمہ زہرا تو نہیں پیا تھا نا، ان میں سے کوئی آیا تطہیر کے گھر میں تو نہیں پلا تھا نا۔ ایک آدھ تو ایسا بھی تھا جو کربلا میں چند دن پہلے تک نان مسلم تھا اور پھر اس طرح سے اسلام میں آیا کہ اپنی جان قربان کر۔ ہمیں ان کی مثال دی گئی۔ اگر تمہارے بچے علی اکبر نہیں بن سکتے، اور اگر تمہارے جوان عباس نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، اور اگر تمہارے بزرگ حسین نہیں بن سکتے، تو غلام حبشی جون تو بن سکتے ہو نا۔ چنانچہ کربلا کی ایک انتہائی اہم مثال، جس جملے پر میری آج کی مجلس ختم ہوئی تھی مصائب سے پہلے، پوری دنیا ایک طرف ہو، تم اکیلے ایک طرف ہو، اور اس کے یہ جملہ سن کر آپ کے ذہن میں کون آ رہا؟ حبیب ابن مواہب۔ پورا کوفہ ایک طرف ہے، اکیلا حبیب ایک طرف۔ دشمنوں کا شہر ہے کوفہ۔ عجب، کوفے کی اپنی ایک ہسٹری ہے جس کے بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر اس شہر کوفہ پورا ماحول دشمنی اہل بیت کا ہے، ایک اکیلا حبیب اپنی اولاد سمیت، کیونکہ میرا موضوع آج تھا کہ اپنی اولاد کو خالی اپنا مکان اور بزنس دے کے نہ جائیے، دین اور ایمان بھی دے کے جائیے۔ حبیب اپنی اولاد سمیت۔ میں نے بعض اپنے اساتذہ سے سنا کہ حبیب کو تو ایک اعزاز اور حاصل، اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں حبیب کو خط لکھ کر تو حسین نے بلایا ہے، مگر حسین سے پہلے حبیب کو زینب نے یاد کیا۔ میرے اساتذہ بیان کرتے ہیں کل رات کی مجلس جہاں تک پہنچی تھی، 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا، اور حر نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا، حسین یہاں تک تو آ گئے۔ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد میدان کربلا میں کسی لشکر کے، کسی فوج کے آنے کا شور ہوتا۔ زینب کبریٰ اپنے خیمے میں بیٹھی، ایک فوج آتی ہے، ایک شور ہوتا ہے، ایک آوازیں آتی، بار بار فضہ کو بھیجتی ہیں، اماں فضہ دیکھ کے آنا، شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آ گیا۔ فضہ جاتی اور واپس آ کے کہتی ہے کہ نہیں شہزادی، یہ تو مثلاً خولی آیا، شہزادی یہ تو ہرملہ آیا، شہزادی یہ تو عمر سعد آیا، شہزادی یہ تو شمر آیا۔ سارے نام زینب کو زینب کے بابا علی نے بچپنے سے یاد کرا دیا۔ زینب سن رہی ہیں فوجوں کی آواز، زینب سن رہی ہیں سپاہیوں کے نام۔ آخر ایک مرتبہ 7 محرم کو زینب نے کہا فضہ، جب شمر آیا، فضہ ذرا بھیا حسین کو بلا کے لانا۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں 2 محرم سے آج تک مسلسل یہ سن رہی ہوں کہ یزید کی فوج آ رہی ہے، یزید کی فوج آ رہی ہے، یزید کی فوج آ رہی ہے۔ کیا اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے، جو فاطمہ کے لال کی مدد کو آئے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب، کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں جواب دیتا، تمہیں کیا جواب دوں؟ تم نے تو خود دیکھا، نانا رسول اللہ کے بعد کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ اماں فاطمہ کے مصائب میں کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ بابا کی شہادت کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ اس سے پہلے بھی کون ہمارا مددگار تھا، اور آج بھی کون آئے گا؟ زینب نے کہا بھیا میں کسی اور کو تو نہیں جانتی، لیکن تیرے بچپنے کا ایک ایسا دوست ہے کہ مجھے یقین ہے اگر اسے یہ خبر مل جائے کہ تو یہاں آ گیا ہے، وہ ہر صورت میں یہاں پہنچے گا۔ حبیب ابن مواہب۔ اللہ حبیب، کتنا بڑا تمہارا رتبہ کہ میدان کربلا کے ان بے شمار دشمنوں کے درمیان زینب نے اگر کسی کی وفا پہ یقین کیا تو تم تھے۔ اور ادھر حسین کا قاصد چلا کوفہ میں، دوپہر کا وقت ہے۔ ایسا ہوتا ہے خاندان، یہ ہوتی ہے ایک مومن فیملی۔ حبیب گھر میں بیٹھے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا کھانا کھا رہے، حبیب اور حبیب کی بیوی ایک دسترخوان پر ہے، دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے۔ حبیب نے پوچھا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی تو پردے میں چلی گئی، حبیب دوڑ کے آگے بڑھے، دروازہ کھولا، قاصد کے قدموں پہ گر پڑے، انہی پیروں سے چل کے
میرے آقا کی بارگاہ سے آیا ہے، بڑے احترام کے ساتھ لا کے بٹھایا۔ کوفے کے حالات ہیں بڑے خطرناک، فیملی والوں کو بھی ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہے، جیسے صدام کے اسپائی تھے، شوہر بیوی، بیوی شوہر، باپ بیٹا، بیٹا باپ، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ آج کی زندگی میں بھی ہوا ہے اور اس وقت لا کے بٹھایا، پوچھا کہ کیوں آئے؟ کہا آقا نے خط دے کے بھیجا۔ اچھا تو مدینے سے اتنی دور سے چل کے آ رہا؟ کہا نہیں مدینہ نہیں، آقا حسین تو کربلا آ چکے ہیں، کوفے کے قریب ہے، یہ خط بھجوایا۔ حبیب نے خط پڑھا، حسین نے لکھا تھا حبیب میں کربلا آ گیا ہوں اور تجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ ہم سے اور آپ سے آقا نے عاشور کی سپہر کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، حبیب سے آج ہی اس خط میں لکھ دیا۔ حبیب نے قاصد کو بھیجا، لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ اول تو یہی بھروسہ نہیں، گھر والے کیسے، اور اگر بیوی پکی مومنہ بھی ہو تب بھی کون عورت برداشت کرے گی اس کا سہاگ اجڑ جائے، بیوی کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اور ادھر بیوی بے چینی سے پردے کے پیچھے ٹہل رہی ہے، میرے آقا کا قاصد آیا، میرے مولا کا قاصد آیا، پتہ نہیں کیا پیغام لایا۔ جیسے ہی یہ سنا کہ وہ گیا اور دروازہ بند ہو گیا، پردہ ہٹا کے آ گئی، اے حبیب اتنا بتا دے میری شہزادی فاطمہ کے لال نے قاصد کیوں بھجوایا؟ حبیب نے کہا کہ آقا حسین کربلا آ گئے، مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ یہ میں کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار مومنہ زوجہ حبیب کہتی ہیں، اور مصائب کا آخری جملہ میری پہلی مجلس میں جو میسج تھا، مصائب کا آخری جملہ پہلی مجلس کا میسج بنے گا۔ حبیب کی بیوی نے کہا، زوجہ حبیب نے کہا، حبیب آقا نے تجھے مدد کے لیے بلوایا ہے تو تو نے کیا سوچا؟ حبیب کو امتحان لینا، چنانچہ کہا کہ ابھی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس اتنا سننا تھا، زوجہ حبیب کو جلال آ گیا، ہاتھوں سے کنگن یعنی چوڑیاں اتار کے پھینکی۔ حبیب یہ پہن کے گھر میں بیٹھ گیا اور اپنی تلوار مجھے دے، میں اپنے آقا کی مدد کو جاؤں؟ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا فاطمہ کا لال میرے شوہر کو مدد کے لیے بلائے اور میرا شوہر کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا کہ مجھے اپنا خیال نہیں، میں تو تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ کتاب کا جملہ ہے، زوجہ حبیب نے کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، یہ برداشت نہیں کر سکتی فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو بیٹھا سوچتا رہے۔ حبیب نے کہا کہ مجھے تو تیرا خیال تھا، بس میں آدھی رات کو نکلوں گا۔ زوجہ حبیب نے کہا مگر ایک وعدہ کر، جب حسین کے بعد پہنچے گا اپنا سلام بعد میں پیش کرے گا، پہلے اس کنیز کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو بیٹا ویسا ہوتا ہے، جیسا آخری جملہ آج مصائب کا آئے گا۔ اور ادھر میں بات مختصر کرتا ہوں، آج رات بہت لمبی بات ہو گئی ہے۔ حبیب پہنچے میدان کربلا، 7 محرم کی پہلی بار حسین کی فوج نے کسی کو مدد کے لیے آتا دیکھا، اور وہ حبیب جیسا آدمی۔ ساری فوج میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ خیمے میں یہ آوازیں پہنچی، زینب نے کہا اماں فضہ ذرا دیکھ کے آنا، آج پہلی بار میرے بھائی کے لشکر میں خوشی کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ فضہ نے آ کر کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے اور یہ سارا لشکر اس کا استقبال کر رہا ہے۔ زینب نے کہا فضہ ذرا دوبارہ جا اور حبیب کو بلا کے لا، میں حبیب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حبیب کو زینب کا پیغام پہنچا، حبیب کا سارا بدن کانپ اٹھا، ایک مرتبہ گھبرا گئے۔ حسین نے کہا چلو حبیب، خیمے کے اندر زینب ہے، خیمے کے باہر حبیب ہے، درمیان میں پردہ ہے، پردے کے ساتھ حسین ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب بہن مبارک ہو، مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ جیسے ہی یہ سنا پہلا جملہ تو یہ کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے گر پڑے، شہزادی یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام۔ اور پھر زینب نے کہا حبیب بس خیال کرنا، میرا بھائی اس وقت تیری پناہ تیری حفاظت میں۔ بات مختصر کرتا ہوں، عاشورے کا دن آیا، ظہر کا وقت آیا،
ابو سمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھا، مولا نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، ایک نماز آپ کے پیچھے اور پڑھنا چاہتا ہوں حبیب ابن مظاہر سے۔ آقا نے کہا حبیب تم بھی کوفے والے، یہ بھی کوفے والے، جا کے ان سے اتنی اجازت لے کے آ جاؤ کہ میں نماز ظہر پڑھ لوں۔ حبیب گئے اور کہا کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دو۔ لشکر یزید کا جواب کیا تھا؟ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے حبیب تمہارا آقا حسین نماز پڑھ کے کرے گا کیا؟ اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہ حبیب کو جلال آ گیا، ارے تمہاری نمازیں قبول ہو اور رسول کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔ وہیں سے آواز دی، آقا یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ نماز جنت میں کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور یہ کہہ کے حبیب نے جہاد شروع کیا۔ 60 سال کا بوڑھا حبیب زخمی ہو کے زمین پہ گرا، حبیب کا سر کاٹا گیا، حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لا کے رکھا۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، 2 جملے، اور شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ شہر وہ ہے جو حبیب کا اپنا شہر ہے۔ ابھی یہ قافلہ چل رہا ہے، ایک جگہ بیچ میں روکا گیا، ایک چھوٹے بچے نے آ کر آقا سجاد کا گھٹنا پکڑ کے کہا مولا میرا سلام لیجئے۔ مولا سجاد گلے میں بہت بھاری طوق ہے، پھر بھی سر جھکا کے دیکھا اور کہا بیٹا تو کون ہے؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ آقا نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں حبیب کا یتیم میرے سامنے آیا ہے۔ زینب نے اس اونٹ پر بڑی مشکل میں بیٹھی ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، بالوں سے چہرہ چھپا ہے، ایک مرتبہ جھک کے کہا کہ بیٹا تیری ماں کہاں ہے؟ بس ایک بار برابر کے مکان کی چھت سے آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ زینب نے سنا، پہلا جملہ یہ کہا، اے زوجہ حبیب میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی، اپنے شوہر کا پرسہ لے۔ فاطمہ کی بیٹی تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دیتی ہے، میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی اس کا شوہر مارا گیا، آپ کے گھرانے کے 18 لاشیں، آپ کو بھی کوئی پرسہ دینے والا تھا؟ کسی نے آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا؟ اور ادھر آخری جملہ، اور ادھر ایک عجیب منظر نظر آیا۔ حبیب کا بڑا بیٹا ایک بار نوکے نیزہ پہ باپ کا کٹا سر دیکھتا ہے، تلوار نکال کے چلا، اس ظالم کا سر کاٹا، اپنے باپ کے سر کو چھینا اور یہ کہتا ہوا لے چلا، جب مرنے والے کے غیرت مند بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کا سر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے یہ جملہ آقا سجاد بھی سن رہا ہے، ہائے مرنے والے کا غیرت مند بیٹا کیسے باپ کا کٹا سر دیکھا۔ خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک کو حبیب ابن مظاہر کی طرح آل محمد کا وفادار بنا۔ گریہ کرنے والوں کے اس گریے کا واسطہ ان کی ساری مصیبتیں دور فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔